ایک ترک مسلمان مسجد نبوی شریف کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہے۔ میں مسجد نبوی میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ساتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور توسل کے لیے اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ چور ہوں۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتنی ہی مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر تقریباً 35 سے 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے کہا، وہ چلا گیا، پیچھے ہٹے، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے لیکن اس کا قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر پولیس واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہر بار ایک ہی چال سے بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے۔ ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا، تو آپ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ وہ البانیہ کا تھا۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا، مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، چل، کہہ جو کہنا ہے۔ تو نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور کچھ عربی میں کہا۔ میں نے سمجھ لیا وہ نوجوان کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا؟ یہ عہد کر کے یہاں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا۔ حضور، آپ دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ ایک پولیس والے نے کہا، اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہ کرو۔ میں نے دیکھا وہ نوجوان گر گیا۔ میں نے کہا، اسے پانی لا کر دو، لیکن وہ پانی نہ لائے۔ ایک پولیس والے نے کہا، دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ مر تو نہیں گیا؟ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے؟ پھر انہوں نے ایمبولینس کو بلایا، وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی شارک پر ہاتھ رکھ کر رقم نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے، اس سے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والے جیسے مجرم ہوں نیچے بیٹھ کر رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے؟ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے۔ ہائے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے؟ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے انہیں کہتے دیکھا، ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے ہمارے سوا کوئی اور نہیں اٹھائے گا، شاید اس طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ الغرض وہ نوجوان ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی جنت البقیع میں دفن ہو گیا۔ نگاہ کرم یا رسول اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں کتنا عظیم وہ نوجوان تھا عشق رسول میں، اس کی موت وہاں پر واقع ہو گئی۔